چترال کے علاقے ڈومیل میں گھر پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق، ملبے سے ایک بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ ڈی سی آفس چترال کی تصدیق، کہا کہ جاں بحق افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ضلع خیبر کے وادی تیرہ میں حالیہ شدید برف باری کے باعث پھنسے ہوئے آئی ڈی پیز کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعظم صدر مملکت وزیر داخلہ محسن نقوی کا 9 افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ شہر قائد میں یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے شدید سردی کی لہر برقرار، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا۔ شہر میں کبھی کبھار تیز سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آئندہ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ شدید برف باری کی وجہ سے ضلع کرم میں پاک فوج کا فوری ریلیف آپریشن، مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کلیئر کر دیے گئے۔ مناتو صدا روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی، برف میں پھنسی متعدد گاڑیاں بحفاظت نکال لی گئیں۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی سے اہم رابطے بحال ہو گئے۔ مقامی آبادی نے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ شمالی بالائی بلوچستان میں برف باری رک گئی، سائبیرین ہواؤں کا راج برقرار، شدید سردی سے کوئٹہ، قلات، چمن اور زراعت میں پانی کی پائپ لائن منجمد، تالابوں اور سڑکوں پر پانی جم گیا، شہریوں کو پینے کے پانی کی قلت، کوئٹہ زیارت شاہراہ برف سے ڈھک گئی، اگلے 24 گھنٹے کے لیے سیاحوں کے داخلے پر پابندیاں۔ مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، راستے جلد کھلنے کے امکان ہے۔ شدید برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، مزید گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے سخت موسمی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ جیکا گلی سے ملحقہ ایم آئی ٹی روڈ کلیئر کر کے کھول دیا گیا ہے۔ گلیات میں کسی سیاح کے پھنسنے یا نقصان کی اطلاع نہیں۔ آسمان سے گرتی برف نے پہاڑوں کو سخت سفید لباس پہنا دیے، سفید موتیوں جیسی برف باری پہاڑوں کی شان نرالی ہو گئی۔ سرد ہواؤں اور برف کی اوٹ پہاڑوں پر خاموش حسن بکھر گیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ اور خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری کا راج۔ شانگلہ میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ملک کے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں برفانی تودے گرنے کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آج سے 29 جنوری تک موسمی صورتحال کے حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے بالائی علاقوں میں مزید برف باری متوقع۔ برفانی تودے گرنے اور رابطہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ 24 جنوری کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر کا امکان۔ این ڈی ایم اے کی پیشگوئی، کہا کہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق قریشی موڑ کے قریب دھماکہ شادی کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی۔ ڈی ایس پی کے مطابق زخمیوں میں امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود بھی شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ کی دھماکے کی مذمت، آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ گل پلازا کی ہدم شدہ عمارت 90% تک کلیئر ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ 10 سے 11% افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران ملبے سے 4 ڈی وی آر برآمد کیے گئے۔ ملبے سے 1.5 کلو سونا اور 1 لاکھ سے زائد نقدی ملی، مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق گل پلازا سے 71 لاشیں اور انسانی باقیات منتقل کی گئی۔ عالمی جریدوں نے اپنی رپورٹس میں انکشاف کیا ہے کہ مودی سرکار خوف پھیلا کر بحران چھپانے میں مصروف ہے۔ بھارت میں فضائی سلامتی
اور قومی ایئر لائنز شدید بحران کا شکار، انڈیگو پرواز کو 5 دن میں دوسری بار بم کی دھمکی، طیارہ آئسولیشن میں منتقل۔ بلومبرگ کے مطابق ایئر انڈیا کو $1.6 بلین کے ریکارڈ نقصانات کا خدشہ ہے۔ جون کے ڈریم لائر حادثے میں 240 سے زائد ہلاکتیں ہوئی، حفاظتی ناکامی بے نقاب ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی مضبوط معاشی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اعتراف، IMF نے پاکستانی حکومت کی اصلاحاتی کوششوں کی توثیق کر دی۔ کرسٹیلینا جارجو کے مطابق شہباز شریف مشکل مگر ضروری اصلاحات آگے بڑھا رہے ہیں۔ بجٹ میں سخت نظم و ضبط سے عوامی فلاح کے لیے وسائل میسر آئے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان روابط مثبت اور تعمیری رہے۔ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، افراط زر اور شرح سود میں کمی ہوئی۔ پنجاب حکومت نے شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار کر لیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی خطرناک اور لٹکتی تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بجلی کی تاریں زمین دوز کرنے کے دوران متبادل بجلی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ نئی اور موجودہ ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ کو لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت پنجاب کراچی کے گل پلازا جیسے سانحات سے بچنا چاہتی ہے۔ PND ٹیم کا سندھ پبلک سروس کمیشن کمپلیکس حیدرآباد کا دورہ، عمارت کی پیش رفت اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عمارت کی ہر منزل پر آگ بجھانے کا جدید نظام اور CCTV نگرانی موجود ہے۔ ٹیم نے معائنہ کیا، قیام کو معیاری اور اطمینان بخش قرار دیا۔ نئے کمپلیکس کی تعمیر پر 2517.43 ملین روپے کی لاگت آئی۔ 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 کا کراچی میں شاندار افتتاح۔ نمائش پاکستان میں تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کا اہم پلیٹ فارم قرار۔ افتتاحی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار، سفارتکار اور صنعت کے ماہرین نے شرکت کی۔ پہلے دن 11,000 سے زائد وفود میں ڈیولپرز، کانٹریکٹرز، آرکیٹیکٹس اور پالیسی ساز شامل تھے۔ پراپ ٹیک اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور سمارٹ تعمیراتی حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آؤٹر مشینری ڈسپلے اور لائیو ڈیموز نے وفود کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک، سویڈن کا سخت ایکشن کا مطالبہ۔ جرمنی، ایران اور ترکیہ کے بعد سویڈن نے بھی افغان مہاجرین کو الٹیمیٹم دے دیا۔ سویڈن کا یورپی یونین سے افغان مہاجرین کے لیے مشترکہ دستاویزی نظام کا مطالبہ۔ سویڈش وزیر نے کہا، جرائم پیشہ افغان مہاجرین کو یورپ میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور فیفا صدر جیانی کا جلد پاکستان کے دورے کا اعلان۔ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کیے گئے وعدے اور نئی قیادت پر اعتماد کی بنیاد پر ہوگا۔ فیفا صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان فٹ بال کھیلنے والا عظیم ملک ہے۔ باصلاحیت کھلاڑیوں کو مواقع دے کر پاکستان کو ایشیا کی ٹاپ ٹیم بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسپورٹس تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال ٹیلنٹ بے پناہ ہے، بہتر تربیت سے نکھارا جا سکتا ہے۔ سیالکوٹ کے بنے فٹ بال ورلڈ کپ اور عالمی مقابلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔